إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين وللكافرين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. استغفر اللهم صل على محمد وآل محمد. اب حضرت سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید عابد حسین ابن سید مجتبی حسین، مرحوم سید کمال الدین حسین ابن سید ریاض الدین حسین مرحوم اور تمام مومنین مومنات کے لیے جن کا کوئی فاتحہ کرنے والا نہیں ہے، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما. صلوات رسول محمد محمد وآل محمد. رمضان گرامی، ماہ مبارک رمضان کہ جس کی راتیں افضل اللیالی ہیں اور جس کی ساعتیں افضل الساعات ہیں، جس میں کی گئی عبادت افضل العبادہ ہے. ایک سلسلہ کہ جو مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے جاری و ساری ہے. آپ حضرات مستقل خطبہ اور ذاکرین سے مجالس سماعت فرما رہے ہیں. مجھے نہ خطابت کرنی ہے اور نہ ہی ذاکری. قرآن حکیم کے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 یعنی 82 کہ جس کو آپ کی خدمت میں پیش کیا. کوشش کروں گا چونکہ آج روز جمعہ بھی ہے کہ جو معلم قرآن وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے منسوب ہے. اللهم صل على محمد وآل اگر 10 محمد. منٹ قرآن حکیم پر گفتگو کرنے کے بعد وقت کے اعتبار سے امام کے حوالے سے بھی گفتگو ہو. سورہ بنی اسرائیل میں خداوند عالم واضح طور پر ارشاد فرما رہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ کہ اور ہم قرآن کو نازل کر رہے ہیں جس میں رحمت اور شفا ہے جس کے اندر مؤمنین کے لیے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. جہاں مومنین کے لیے اس قرآن میں شفا ہے اور یہ قرآن رحمت ہے، وہیں اسی آیت میں خدا نے کہا کہ ظالمین کے لیے سوائے نقصان اور خسارے کے یہ قرآن منافع بخش نہیں ہے. یہ فائدہ دے گا تو صرف مومنین کو دے گا، ظالمین کو ہرگز منافع بخش ثابت نہیں ہو سکتا ہے. قرآن حکیم کہ جس کے لیے ماہ مبارک رمضان کے جو نزول قرآن کا مہینہ ہے. عزیزان گرامی، عرفا کہتے ہیں کہ
ماہ مبارک رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے، ماہ محرم الحرام تعویل قرآن کا مہینہ ہے۔ تو یہ نزول قرآن کے وہ ایام ہیں قرآن حکیم، اور چونکہ آپ حضرات اصطلاحوں سے بھی واقف ہیں اور مجھ سے بہتر جانتے ہیں، تفصیل میں نہیں جانا، وقت بھی نہیں ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ قرآن ہمارے آخری پیغمبر کے قلب مطہر پر نازل ہوا، اور جس کی مدت 23 برس تمام علماء نے اتفاقی طور پر لکھی۔ لیکن عزیزان گرامی دوسری جگہ پہ یہی قرآن کہہ رہا ہے، پوری توجہ فرمائیے گا، کہ ہم نے، اللہ کہتا ہے، اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ اور دوسری جگہ پہ جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امیر نے، توجہ آپ متوجہ رہیے، حضرت امیر نے نماز پڑھی تو آیت صلاۃ نازل ہوئی، حضرت امیر نے صدقہ و خیرات کیا تو آیت خیرات نازل ہوئی، یعنی آل محمد عمل کرتے گئے، سلوات پڑھی محمد و آل محمد، آل محمد عمل کرتے گئے، آیتیں نازل ہوتی گئی، قرآن مکمل ہوتا گیا۔ تو علماء تفسیر نے، عزیزان گرامی، جب اس کی کیفیت لکھی کا ایک جگہ پہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے شب قدر میں نازل کیا، دوسری جگہ تاریخ میں انہی تمام علماء تفسیر نے لکھا کہ قرآن 23 برس میں نازل ہوا، کہ جیسے جیسے آل محمد عمل کرتے گئے، جیسے جیسے رسول اللہ عمل کرتے گئے، ویسے ویسے آیتیں نازل ہوتی گئیں۔ عزیزان گرامی تفصیل میں نہیں جانا، علماء نے لکھا کہ قرآن کے نزول کی بھی دو کیفیتیں ہیں، ایک ہے نزول تدریجی، دوسرے ہے نزول دفعی۔ فرمایا کہ جو آیت ٹکڑے ٹکڑوں میں قرآن نازل ہوا، حصے حصوں میں قرآن نازل ہوا، یہ ہے قرآن کا نزول تدریجی۔ اور ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں معنوی اعتبار سے قلب پیغمبر آدم پر نازل کیا، یہ ہے قرآن کا نزول دفعی۔ اب قرآن نازل ہوا 23 برس میں پیغمبر کی مدینے کی زندگی اور مکے کی زندگی، لیکن عزیزان گرامی قرآن کی اپنی شان ہے، اپنی کیفیت ہے، اور یہ قرآن کوئی عام شے نہیں جس کے لیے صادق آل محمد نے فرمایا کہ یہ قرآن حکیم تمام لوگوں کے لیے، توجہ فرمائیے گا، ایک عہد نامہ ہے، اور ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ ہر روز کم از کم ایک مرتبہ اپنے عہد نامے کو ملاحظہ فرمائے۔ ہر روز یہ قرآن صرف کتاب نہیں بلکہ ایک عہد نامہ ہے، ہر انسان کے لیے ضروری ہے، متوجہ رہیے گا کہ اس عہد نامے کو کم از کم ایک مرتبہ ہر روز ملاحظہ فرمائے۔ پھر بلکہ صادق آل محمد نے کہا کہ ضروری ہے مومن کے لیے ہر روز کم از کم 50 آیتیں قرآن کی ہر روز تلاوت فرمائے۔ اور عزیزان گرامی جہاں نزول کے لیے فرمایا، جہاں پیغام کے لیے فرمایا، خود قراءت قرآن، تلاوت قرآن کے لیے معلم قرآن، پیغمبر اعظم خطیب قرآن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عاشق علی، ایک شیعہ علی، ایک محب علی، تاریخ نے جس کا نام سلمان لکھا، ایک پیغام دیا کہ اس ظاہری قرآن جو کتابی شکل میں ہے، اس کا بھی تلاوت کرنے کا سب سے زیادہ حق اسی کو ہے کہ جس کے دل میں معلمین قرآن کی ولایت پائی جاتی ہو۔ تو جناب سلمان فارسی سے مخاطب ہو کے فرمایا پیغمبر اعظم نے، یا سلمان علیکا بقراءۃ القرآن فإن قراءته کفارۃ للذنوب وستر، توجہ فرمائیے گا، من النار وامان من العذاب۔ اے سلمان، آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہر روز قرآن کی تلاوت فرمائیں، اس لیے کہ قرآن مجید کی تلاوت انسان کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور آگ سے کوشش، یعنی جہنم کی آگ سے بچاتی ہے تلاوت قرآن، وہ امان من العذاب۔ اور عزیزان گرامی جس دن عذاب نازل ہوگا، لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا، جب کوئی کسی کو نہ پہچانے گا، اس دن یہ تلاوت قرآن عذاب سے بچائے گی۔ تو ہم شیعہ نے آل محمد کو حکم دیا گیا کہ تلاوت قرآن، یہ اب آگے
منزلے کے انسان قرآن کے جو صفات بیان کیے گئے عزیزان گرامی، سب سے پہلے قرآن کی شان یہ ہے، قرآن کا اعجاز یہ ہے، بس 2-3 فقرے اور اسی میں پوری تاریخ آپ حضرات کے سامنے ہے۔ قرآن ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد پر، یہ قرآن کوئی عام شے نہیں ہے عزیزان گرامی، یہ قرآن وہ کتاب الہی ہے جو ہمارے لیے جسے عہد نامہ قرار دیا گیا۔ عزیزان گرامی آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں، قرآن کا ایک معجزہ توجہ فرمائیے گا، ایک شان اعجاز اس قرآن حکیم کی یہ بھی ہے، توجہ فرمائیے گا کہ قرآن ہر نفس کے سطح ذہنی پر اتر کے اس سے مخاطب ہوتا ہے۔ نہیں عزیزان گرامی، میں اپنے جملے کو نہیں پہنچا پایا، قرآن نازل ہوا 1400 برس پہلے، اس زمانے میں جو ذہنیتیں تھیں، اس زمانے میں جو عقلیں تھیں، اس زمانے کے اعتبار سے انہوں نے معنی و مفاہیم شروع کیے۔ اب سے 1000 برس پہلے شیخ طوسی کے زمانے میں آیت اپنی جگہ وہی ہے، شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے پوری تفسیر تبیان لکھی، آیت اپنی جگہ، اس زمانے کے اعتبار سے معنی و مفاہیم لیے، سلسلہ آگے بڑھتا گیا، آپ اس زمانے تک آ گئے، یعنی جیسے جیسے ذہنیتیں خلق ہوتی گئی، آیت اپنی جگہ الحمدللہ رب العالمین، لیکن جیسے جیسے فکریں افکار خلق ہوئی، ذہنیتیں خلق ہوئی، علم نے ترقی کی، آیت اپنی جگہ ہے، لوگوں نے زمانے کے اعتبار سے معنی و مفاہیم اخذ کیے۔ یہ معجزات قرآن میں سے ہے، یہ اعجاز قرآن میں سے ہے، عزیزان گرامی ہر نفس کے سطح ذہنی پہ اترتا ہے قرآن، پھر اس سے متکلم ہوتا ہے، یعنی جس کا جو اسٹیٹس ہے اس اعتبار سے قرآن اس سے مخاطب ہوتا ہے، یہ معجزہ قرآن ہے۔ عزیزان گرامی جیسے علامہ نے قرآن کو سمجھا صاحب میزان نے، ویسا ہم نے نہیں سمجھا، جو ان کی صلاحیت فکر تھی، قرآن ان سے اس معیار پہ مخاطب ہوا جو ہماری صلاحیت ادراک ہے، آیتیں وہی ہیں، ہم سے اس معیار پہ مخاطب ہوتی۔ بہرحال قرآن کی ایک شان یہ ہے کہ قرآن جامعیت رکھتا ہے، جامعیت یعنی قرآن میں ہر شے کا علم ہے۔ توجہ فرمائیے گا، ہم خطبہ اور ذاکرین سے سنتے رہتے ہیں کہ اللہ نے ہر خوش کو تر کو قرآن میں رکھا، اللہ نے ہر علم کو قرآن میں رکھا، چاہے تفصیلاً تذکرہ کیا ہو یا اجمالاً تذکرہ کیا ہو۔ اب عزیزان گرامی آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں، اگر قرآن جامعیت رکھتا ہے تو معلم قرآن بھی ایسا ہو کہ جو جامعیت رکھتا ہو۔ اگر قرآن میں ہر شے کا علم ہے تو معلم قرآن کو ہم نے دیکھا کہ منبر کوفہ سے یہ اعلان کرتا ہوا نظر آیا، سلونی سلونی قبل ان تسألون، یعنی جس معیار کا قرآن ہوگا اسی معیار کا معلم قرآن ہوگا۔ قرآن کی دوسری شان، دوسرا اعجاز، دوسرا معجزہ یہ ہے کہ قرآن عالمی ہے۔ قرآن یہ غلط تصور ہے کہ عربوں کے لیے نازل ہوا، عربوں سے قرآن نے کلام کیا، عربوں کی سطح ذہنی پر اتر کے آیتوں نے پیغام دیا، نہیں عزیزان گرامی، قرآن عالمیت رکھتا ہے۔ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے بھی نہیں آیا، قرآن کی شان یہ ہے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ عالم انسانیت کے لیے ہدایت ہے قرآن۔ اگر مسلمانوں کے لیے صرف قرآن ہو تو پھر اعجاز قرآن کیا ہے؟ صلوات علی محمد والے محمد۔ ایک اور اس سے بلندر صلوات و سلام فرما دیا۔ قرآن جامعیت رکھتے ہیں، ہر شے کا علم قرآن کے اندر ہے، اور قرآن عالمی ہے، کسی ایک قوم اور قبیلے سے قرآن کا تعلق نہیں ہے عزیزان گرامی۔ تو عزیزان گرامی اگر قرآن عالمیت رکھتا ہے تو معلم قرآن بھی ایسا ہو جو صرف ایک قوم کے لیے نہ ہو، ایک زبان میں کلام نہ کرتا ہو، ایک قبیلے سے مخاطب نہ ہوتا ہو، بلکہ عالم انسانیت کے لیے حاضر ہو۔ اور عزیزان گرامی ہم
علی اور اولاد علی کوئی ایسا ملتا نہیں ہے جو عالم انسانیت کے لیے قائد بن کے آیا ہو۔ تیسری قرآن کی شان یہ ہے، اللہ اکبر، میں نے کہا جامعیت رکھتا ہے قرآن، عالمی ہے قرآن، اور عزیزان گرامی ایک شان قرآن کی اور بھی ہے، وہ ہے عدم تناقض۔ ایسا نہیں ہے قرآن کی پہلے سورے میں آئے تو کہہ رہی ہے، 7ویں سورے میں جا کے اسی وہی بات کر رہی ہو۔ یہ اعجاز ہے قرآن میں سے کہ قرآن کی مشہور 6,666 آیتیں عدم تناقض نہیں پائے گا تو قرآن حکیم کے اندر۔ تو عزیزان گرامی اگر قرآن کی شان یہ ہے تو مولدین قرآن بھی ایسے ہو کہ تصویریں 14 ہو لیکن کردار ایک نظر آئے، جہاں رفتار میں فرق ہو نہ گفتار میں فرق ہو۔ یہ بھی سوائے علی اور اولاد علی ہمیں کہیں اور پہ یہ شان نہیں ملتی ہے۔ اور عزیزان گرامی قرآن کی اور ایک صفت، ایک اعجاز، ایک شان یہ ہے کہ قرآن کے لیے تفکر کا حکم دیا گیا کہ قرآن میں تفکر کریں، قرآن میں تدبر کریں، قرآن میں غور و فکر کریں۔ تو خدا کی قسم مسجد نبوی میں پیغمبر نے فرمایا ہے میرے اصحاب پہچانو ھذا حسین فارغ، تدبر کرو حسین کی طرف، تفکر کرو حسین کی طرف کہ میرا فرزند ہے، یہ معلم قرآن ہے۔ عزیزان گرامی ہم نے کہا یہ قرآن، اس کی شان، اس کا اعجاز کہ ہر فرد بشر سے اس کے معیار پہ، اس کی سطح ذہنی پہ اتر کے اس سے مخاطب ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا طالب علم بھی قرآن سے اپنی فہم و ادراک کے اعتبار سے معنی و مطالب لے سکتا ہے، ایک مجتہد اعظم بھی اپنی فکر اور اپنے ادراک کے اعتبار سے آیت اپنی جگہ وہی رہے گی۔ اور عزیزان گرامی بچوں کے وقت بہت کم ہے، اپنی بات کو مکمل کروں۔ قرآن کا ایک اعجاز یہ بھی ہے، میں نے کہا آیت نازل ہوئی 1400 برس پہلے، لیکن 1400 برس سے، اللہ اکبر، روز جمعہ بھی ہے عزیزان گرامی توجہ فرمائیے گا، 1400 برس سے ذہنیتیں خلق ہو رہی، بلکہ ان کے جملہ کہہ دوں صبح قیامت تک بیدار ہونے والی ذہنیتیں کبھی اس کلام ربانی سے مایوس نہیں ہو سکتی ہیں۔ جیسے جیسے ذہنیتیں خلق ہوتی جائیں گی ویسے ویسے قرآن سے استفادہ کرتی چلی جائیں گی۔ آپ توجہ فرمائیں عزیزان گرامی، ایک شان یہ بھی ہے قرآن کی کہ قرآن 1400 برس پہلے نازل ہوا، لیکن زمانے نے جیسے جیسے ترقی کی، ہر زمانے میں جس نے قرآن کو پڑھا، ہر معاشرے کے لوگوں نے یہی سمجھا کہ قرآن ہمارے زمانے کے لیے ہے۔ یہ شان قرآن ہے، یہ اعجاز قرآن ہے۔ اور عزیزان گرامی یہ جو تفسیروں میں روایتوں کا چکر ہے یہ اسی لیے ہے کہ جس انسان کے دل میں جتنی معلمین قرآن کی جس درجہ ولایت پائی جاتی ہے وہ اتنا ہی قرآن سے استخراج کرتا ہے معنی و مفاہیم کو، اور عزیزان گرامی جس کے نتیجے میں تفسیریں وجود میں آتی چلی جاتی ہیں۔ لیکن ایک زمانہ جو روز جمعہ ہے، امام آخر سے موسوم ہے، جب قرآن کے صفات پڑھے جائیں گے تو تاریخ میں ملے گا ایک دور حکومت ایسا بھی ہوگا جب آنے والا پردہ غیب سے آئے گا، قرآن کی آیتیں اپنے سینے چھیل دیں گی، قرآن اپنے معنی و مفاہیم کو نکال دے گا، قرآن کی بہار کا زمانہ ہوگا، قرآن کی ترقی کا زمانہ ہوگا۔ اور علماء نے لکھا کہ جب میرا مولا آئے گا مسجد کوفہ میں تخت لگا ہوگا، ساری دنیا کے خطے میں امام مہدی کے جانے والے ہوں گے، بہار قرآن کا زمانہ ہوگا، تفسیروں کا چکر نہیں ہوگا اور روایتوں کا اختلاف نہیں ہوگا، آیتیں اپنے سینے چھل دیں گی، حقیقت قرآن سب کے سامنے ہوگی۔ عزیزان گرامی توجہ فرمائیے گا، ابھی لوگ قرآن سے علم سے استفادہ کر رہے ہیں، لیکن جب مولوی قرآن براہ راست ہمارے سامنے ہوگا اس وقت جب بہار قرآن کا زمانہ ہوگا، فرق کیا ہوگا اس زمانے میں اور زمانے میں؟ شاید آخری بات ہو عزیزان گرامی، اللہ نے علم اعداد، یہاں علماء اور طلاب کا تشریف فرما ہے، علماء نے لکھا علم اعداد
روایات کے مطابق اللہ نے آدم سے لے کے روز قیامت تک دنیا میں جتنی ترقی ہوگی اس کو 27 حروف میں رکھا، اور پھر معصوم امام نے کہا کہ آدم سے لے کر ظہور امام تک صرف 2 حرفوں کا علم ظاہر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اگر گرامی بہار قرآن کا زمانہ نہیں ہے، بہار قرآن کا زمانہ امام مہدی کا زمانہ۔ ابھی انشاءاللہ روز جمعہ ہے، ان قریب ظہور امام ہے، جس دن ظہور ہوگا امام کا وہاں تک یہ طے ہے معصومین کے ارشادات و فرامین کی روشنی میں کہ 2 حرفوں کا علم ظاہر ہوگا۔ لیکن عزیزان گرامی وہ دور حکومت کیسا ہوگا جب 2 حرف تو یہ 25 حرفوں کا وہ علم امام کے بعد تو ظاہر ہوگا۔ اب زمانے کی ترقی کہاں پہ ہوگی، اس کی سرعت، اس کی رفتار کتنی ہوگی، جس کے لیے علماء نے لکھا کہ جب امام مسجد کوفہ میں بیٹھے ہوں گے، مسجد سہلا میں، ایک چاہنے والا انڈیا میں بیٹھا ہوگا، کوئی پاکستان میں ہوگا، کوئی امریکہ میں ہوگا، مختلف خطوں میں لوگ ہوں گے۔ آج جب 2 حرفوں کا علم ظاہر ہوا، یہ مجلس لائیو چل رہی ہے، انٹرنیٹ کی ایجاد ہے، اس موبائل کی ایجاد ہے، اور یہاں مجلس نجف میں منعقد ہے، لوگ دیکھ پوری دنیا میں رہے ہیں۔ لیکن بڑا فرق ہے اس زمانے اور اس زمانے میں، جب 2 حرفوں سے کم کا علم ظاہر ہوا، اس مجلس کو ہندوستان میں اس وقت سننے کے لیے ایک موبائل کا ہونا ضروری، اس میں موبائل ڈاٹا کا ہونا ضروری، عزیزان گرامی کا آئی ڈی کا ہونا ضروری، دونوں طرف سے آن لائن ہونا ضروری، تب انسان اس مجلس کو سن سکتا ہے، میرے کلام کو سن سکتا ہے۔ لیکن جب بہار قرآن کا زمانہ ہوگا، ایک عاشق بیٹھا ہوگا ہندوستان میں، امام محمد کے کوفے میں روایات معصومین سے اخذ کر کے بیان کر رہا ہوں، اس وقت کوئی عاشق مہدی چاہے گا اپنے امام سے کلام کرے، ہاتھ کی ہتھیلی کو اٹھائے گا، یا مہدی کہے گا امام سے کلام کرے گا۔ جب 27 حروف کا علم ظاہر ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی، یہ انٹرنیٹ، یہ دنیا کا چکر، ابھی 2 حرفوں سے کم کا علم ظاہر ہوا، لیکن جب حقیقت قرآن آشنا ہو جائے گی، وہ زمانہ ہوگا ظہور علم کا زمانہ۔ بس عزیزان گرامی، اس قرآن کا پیغمبر نے بڑے مختلف جگہوں میں قرآن حکیم کے متعلق فرمایا، وَظَاهِرُهُ عَنِيقٌ وَبَاطِنُهُ عَمِيقٌ۔ اللہ اکبر، کہ اس قرآن کا ظاہر دلکش اور اس قرآن کا باطن بہت گہرا ہے۔ وہی بات میں بار بار تکرار کر رہا ہوں کہ اس میں بہت گہرائی ہے، لیکن اس کی شان یہ ہے، اس کا معجزہ یہ ہے کہ یہ قدیم نہیں ہے عزیزان گرامی۔ 1400 برس پہلے جو کتاب نازل ہوئی، 1400 برس کے بعد آج بھی اگر کوئی طالب علم قرآن میں تدبر کرتا ہے تو اپنی لیاقت کے اعتبار سے وہ معنی و مطالب نکالتے ہیں کہ قرآن اسی زمانے کے لیے نازل ہوا ہے، اور قرآن کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے۔ ہم اور آپ تو قرآن کے ظاہر سے بھی آشنا نہیں ہیں، اگر آشنا ہوتے تو روایات میں تفسیر میں اختلاف نہ پایا جا رہا ہوتا، لیکن پیغمبر نے فرمایا علیم وہ ہے جو قرآن کے ظاہر کا بھی علم رکھتے ہیں، باطن کا بھی علم رکھتے ہیں۔ علی بتا سکتے ہیں کہ کون سی آیت کس وقت نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، اس کا منظر کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے۔ اور عزیزان گرامی، پیغمبر نے فرمایا اللہ نے علم و حکمت کو 7 حرفوں میں لکھا، 7 حرفوں میں علم و حکمت کو اللہ نے رکھا، 7 میں سے 1 حرف پوری دنیا میں تقسیم کیا، اور 6 حرف تنہا علی کو عطا کرنا، اور پھر فرمایا اے اصحاب تکبر نہ کرنا کہ 1 حرف آپ لوگوں میں تقسیم ہوا، اس 1 حرف میں بھی عالمیت علی کی ہے۔ عزیزان گرامی، اس 1 حرف میں بھی عالمیت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی۔
یعنی اس کا مطلب یہ ہے جو قرآن حکیم کہ جس کو پڑھنے کا ماہ مبارک رمضان میں حکم دیا گیا، جس کا ظاہر جس کا باطن انسان اسی اعتبار سے سمجھے گا جتنا جتنا انسان معلمین قرآن کے مقام و مرتبے سے آشنا ہوتا چلا جائے گا، اتنا اتنا اس ظاہر قرآن سے استفادہ کرتا چلا جائے گا۔ شرط ہے کہ وارث قرآن سے آشنا ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن اور معلمین قرآن، خطیب قرآن، کیا ایسے بھی خطیب ایسا رشتہ کہ جہاں عقلیں مہیا ہیں، مجبور ہیں سوچنے پر کہ سر اور تن میں جدائی ہو جاتی ہے، لیکن معلم قرآن اور قرآن کا رشتہ منقطع نہیں ہوتا۔ جہاں دنیا سمجھتی ہے کہ موت آ چکی ہے، ایسے ہنگام میں حسین ابن علی قرآن اور اہل بیت کا رشتہ سورہ کہف کی نوکے نیزہ سے تلاوت کر کے آشکار کرتے ہیں کہ جو میرے نانا نے 1400 برس پہلے کہا وَإِنَّهُمَا لَن يَسْتَرِقَ حَتَّى يَرِدَ عَلِيَّ الْأَرْضَ، میرے نانا نے کہا تھا یقین میرے سر و تن میں جدائی کو کر سکتا ہے، میرے نانا کے قول کو جھوٹا ثابت نہیں کر سکتا۔ دیکھ آج ہمارے سر و تن میں جدائی ہو چکی ہے، نہ قرآن ہم سے جدا ہے نہ ہم قرآن سے جدا ہے۔ عزیزان گرامی، بس 2 منٹ اور پھر اذان کا وقت قریب ہے۔ عجیب و غریب، خدا کی قسم، روایت علامہ شیخ جعفر شستری نے لکھی، اس وقت آپ بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں، ابھی چند منٹوں کے بعد ٹھنڈا پانی مل جائے گا، کھانا دستیاب ہو جائے گا، لیکن ذرا سوچیں کہ جب رخصت آخر کے لیے حسین ابن علی آئے، اپنے بیمار بیٹے سے جو غشی کی عالم میں تھا، اس وقت آپ کو یاد کیا، فرمایا بیٹا سجاد جب مدینہ جانا پہلے ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہنا، اور پھر میرے مولا نے فرمایا بیٹا سجاد میرے شیعوں سے کہنا کیا طلب ہے اس کرب، یہ جو جملہ حسین ابن علی کا اس کے اندر جو کرب ہے اگر ہزاروں جلدیں اس کی شرح میں لکھی جائیں تو کم ہے، جو حسین ابن علی کا درد چھلک رہا ہے جملے میں، سجاد میرے شیعوں سے ملاقات ہو، کہنا میرے شیعوں جب بھی ٹھنڈا پانی پینا مجھے حسین کی پیاس کو یاد کر۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، پھر میرے مولا نے بیمار بیٹے سے مخاطب ہو کے فرمایا میرے لال میرے شیعوں سے کہنا ہے شیعوں کاش تم کرم رکھنے ہوتے، بیٹے میں 6 ماہ کے بچے کے لیے کیسے تڑپنا تھا۔ عزیزان گرامی، جب مولا حسین رخصت آخر کے لیے آئے، بس 2 منٹ پوری رخصت نہیں پکنا، عجیب روایت کا میں نے فقہ پڑھا جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ علامہ جعفر شستری لکھتے ہیں کہ جب حسین اتنے نڈھال ہو چکے تھے کہ بدن میں کپاہٹ بھی لڑنا تھا، حسین کلام کرنے پر قادر نہ تھے، اشاروں میں بہن سے کلام کر رہے تھے۔ آگے جو جملہ لکھا انہوں نے کہ حسین نے ایک کلام کیا بہن وہ جو صندوق میں پوشیدہ لباس ہے وہ ہمیں دے دے، کہتے حسین کی زبان پر اتنی شدت تھی پیاس کی، جیسے ہی حسین زبان کو حرکت دینا چاہتے زبان کے خون کا فوارہ چھوٹ جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ علامہ زربندی نے لکھا حسین کی زبان اتنی سوکھ چکی تھی کہ جب کلام کرنا چاہتے تھے زبان سے خون کے قطرات گرنے لگتے تھے۔ اللہ اکبر۔ جب حسین رخصت آخر کے لیے آئے، مجھے رخصت میں پڑھنا آدھا منٹ میں مجلس کو تمام کر رہا ہوں، حسین رخصت ہو کر کے باہر نکلے، رہبار پہ سوار ہوئے اور فرمایا رہبار مجھے مقبر تک پہنچا دے۔ ایک مرتبہ رہبار نے کہا مولا میرے قدموں کی طرف تو دیکھیے، اگر اور امام نے عظیم منظر دیکھا کہ سکینہ قدموں سے لپٹی ہوئی ہے، امام نیچے تشریف لائے، فرمایا
اليوم انا لله وانا الیہ راجعون رضن بتواہی و تسلیما لعمرہ فقدار ہماری اس مقدس عبادت کو قبول فرما پروردگار ظہر امام میں تعجیل فرما آپ اللہ سے گزارش ہے کہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص سے تلاوت فرما کر مرحوم سید عابد حسین ابن سید مجتبی حسین مرحوم سید محمد الدین سید ابن سید علی الدین حسین کی روح کو ارسال فرما دیجیے